علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے مثنوی میں ایک ذکر کیا ہے، قصہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، درویش نیک آدمی، ایک درویش تھا۔ درویش کہتے ہیں وہ نیک آدمی جو تصوف میں اپنے آپ کو عبادت میں، اطاعت میں آگے لے جاتا ہے، اطاعت گزار، فرما بردار، لیکن علم کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ علم بہت ضروری چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، اس کی شہرت پھیلتے پھیلتے، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو پورا واقعہ اس طرح بتا رہا ہوں کہ اس کی شہرت پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک چلی گئی۔ بادشاہ بھی اچھا ہوگا، اس نے کہا کہ بھئی اس درویش کو ذرا میرے دربار میں بلائیں۔ وہ درویش آیا، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ تخت میں بٹھا لیا۔ حالانکہ بادشاہ کسی کو تخت میں بٹھاتے نہیں ہیں، اس درویش کا اتنا احترام کیا کہ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ تخت میں بٹھا لیا۔ اور اب آہستہ آہستہ اس درویش کا بادشاہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑا کہ اس نے دربار میں آنا جانا شروع کر دیا، اور بادشاہ مختلف مسائل میں اس درویش سے مشورہ کرنے لگا، اس کے مشوروں پر عمل کرنے لگا۔ جب یہ بات پھیلی کہ فلاں درویش کا بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہے، تو اس کے ساتھی تھے، دوست تھے، ہمدرد تھے، انہوں نے درویش کو کہا کہ بھائی آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، یہ بادشاہ کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھنا، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے تو زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، آپ نے تو ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وقف کر دی ہے، آپ کا کیا کام ہے بادشاہ کے دربار میں جائیں آئیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ کھائیں، اس کے ساتھ پئیں؟ تو وہ درویش نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ کو بہت سی ایسی باتیں بتا دیتا ہوں جو نیک اعمال کی ہوتی ہیں، بادشاہ عمل کر لیتا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، میرے جانے کا فائدہ ہے۔ تو درویش نہیں روکا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے، جب مسلسل ایک چیز پہ گھستا ہے وہ زندگی کی عادت بن جاتی ہے، وہ زندگی کی عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کا روز بادشاہ کے پاس آنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ اٹھنا، اس کے دربار میں جانا، اس کے اندر ایک مرتبے اور مقام کی چاہ شیطان نے پیدا کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے نا، اس زمانے کے تو بادشاہ تو واقعی بادشاہ تھے، ہماری طرح تھوڑی تھے کہ 5 سال کے لیے آیا، وہ بھی ووٹوں کے ذریعے آیا، ووٹوں سے آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، لیکن اس کا بھی آفر آپ چیک کریں، 5 سال کے لیے آتا ہے، اور بعض تو بغیر ووٹوں کے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر 3 سال کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کی پھر آپ چیک تو کرو کیا حالات ہوتے ہیں ان کی۔ ہمارا تو ڈپٹی کمشنر آپ دیکھ لیں، ایس ایچ او دیکھ لیں، سب کو چھوڑے ایک ایس ایچ او کو دیکھ لیں، کیا اس کا مقام اور کیا اس کا مرتبہ۔ صاحب تو صاحب کی بیوی بھی صاحب ہیں، تو وہ تو بادشاہ تھا، حقیقی بادشاہ، جو خاندانیات چلے آتے تھے، نہ ووٹوں کی ضرورت، نہ ووٹوں کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ایک دن آیا کہ بادشاہ اس درویش سے ناراض ہو گیا، بادشاہ درویش سے ناراض ہوا، اور اس نے کہا نکل جا میرے دربار سے، اور بے عزتی کی اور دربار سے نکال دیا، اور حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس کو آئندہ دربار میں نہ آنے دیا جائے۔ اب علامہ رومی کہتے ہیں کہ وہ درویش جس کی رات اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزرتی تھی، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا تھا، جب اس کے دل میں یہ بیماری پیدا ہوئی جس کا نام ہے طلب جاہ، اور اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے دربار سے میری عزت ہے، جب اسے دربار سے نکالا گیا تو وہ غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا، آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے۔ اب نہ وہ عبادت رہی، نہ اطاعت رہی، نہ فرما برداری رہی، اب سارا دن مارا پھرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے کس طرح دوبارہ بادشاہ کے دربار میں گھس جاؤں۔ یہ طلب جاہ اتنی بڑی بیماری ہے، اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی طلب جاہ ایسی بیماری ہے جو آپ کی نیت کو خراب کر دیتی ہے، اور جب نیت خراب ہو گئی سارے اعمال خراب ہو گئے۔